عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا خطبہ اور بیان جنت سے متعلق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین پر کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ہستی کو اور کسی بھی بشر کو جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں سنایا۔ قرآن میں دیکھیں اور آپ قرآن کی اصطلاح میں دیکھیں تو اللہ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی متقی کو، کسی سوالے کو، کسی بھی شخص کو اللہ نے روئے زمین کے اوپر یہ فیصلہ صادر نہیں فرمایا کہ یہ ہستی جنت میں جائے گی۔ اللہ نے جنت کی بشارت دی اور جنت میں جانے کے لیے جو راستے کا تعین کیا تو اس کے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار مقرر کیا۔ مگر امت مسلمہ اور شریعت محمدیہ کے رہبا، پیشوا اور علماء نے تو زمین پر ہی اس کے فیصلے کر ڈالے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایتیں پیش کر کے اور یہاں پر ہی جنتیوں کو فیصلہ کر دیا اور جہنمیوں کا بھی فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے تو یہاں پہ ہی روز محشر کی طرح میدان سجا دیا اور یہاں پہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ شخصیات جنت میں جائیں گے اور ان کے اوپر اپنے فیصلے صادر کر دیے۔ البتہ ان میں انبیاء، مرسلین، پیغمبران جتنے بھی ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو یہاں انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد متقی، صالحین، ولی، اولیاء کرام، اس کے علاوہ رفقائے رسول، شرکائے رسول، اصحاب رسول سب کو جنتی قرار دیا، بلکہ ان کے درجے بھی مقرر کر دیے کہ ان کی درجہ بندی بھی ہو گئی۔ جنت کے دروازوں کے بھی معاملات طے کر دیے کہ کون کس کس دروازے سے داخل ہوگا۔ پھر جنت کے مالکانہ حقوق بھی یہاں پہ دے دیے گئے۔ باقی جو گناہگار بچے وہ بھی صرف امت مسلمہ میں، باقی نہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، وہ بھی امت مسلمہ میں جو گناہگار بچ گئے ان کے لیے بھی خود ساختہ لفظ پیدا کیا، شفیع المذنبین۔ مذنبین زم سے نکلا ہے، زمبی یعنی گناہگار، شفیع شفاعت کرنے والا۔ تو انہوں نے قرآن نے یہ لفظ نہیں دیا، اللہ نے اس لفظ کا کوئی معنی نہیں بتایا اور نہ ہی قرآن میں یہ لفظ موجود ہے کہ میرا یہ نبی شفیع المذنبین ہوگا اور میں اس کی بات سنوں گا۔ اللہ کی جامع کتاب میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین نے یہ لفظ کا اجرا کر کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور تہمت، ایک اور بہتان لگا کے، منسوب علی النبی کر کے، روایت کو گھڑ کے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی روز محشر آخرت کے دن وہ شفیع المذنبین ہوں گے، جو بچے کچے مسلمان ہیں، جو گناہوں میں لدے بتے ہیں، جنہوں نے کوئی نیکیاں نہیں کی، ان کی شفاعت اللہ کے نبی فرما کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ فیصلہ تو ہر جگہ پہ انہوں نے یہیں پہ کر دیا۔ اب روز محشر کیا فیصلہ ہونا ہے؟ جنت کی تقسیم ہو گئی، جہنم کے معاملات طے ہو گئے، جنتی قرار پا گئے، جہنم میں جانے والوں کے معاملات سیٹل ہو گئے اور جو گناہگار بچے تھے وہ بھی شفاعت کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے جو کہا کہ میں آخرت پہ ایمان لاؤ، تو پھر آخرت پہ ایمان لانے کے بعد جو روز محشر ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، جزا سزا کا دن ہوگا، تو پھر وہاں اہمیت کس کی ہو گئی؟ یہ میں نے ایک ایسے بات سمجھانے کے لیے کہ جہاں ان لوگوں نے شریعت سازی کی، شریعت نفاذی کی، وہاں پہ انہوں نے اللہ کے اختیارات بھی لے لیے۔
اب تو اللہ بھی بس اس معاملے میں بالکل ایک علیحدہ اس کو اٹھا کے وہ کہتے ہیں نا کہ بلائے طاق رکھ دیا. بس فیصلے تو یہاں انہوں نے کر دیا، عالموں نے، محدثوں نے، مفسروں نے، مورخوں نے، تو بات ختم ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزامات اور ان کو رسوا کرنے میں ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب اللہ نے کیا معیار رکھا؟ اب آتے ہیں ہم جنت کی طرف. جنت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حور کا، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے غلمان کا. حوریں وہ روحیں ہیں جو نیک خواتین کی، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں اور زندگی کو انہوں نے احسن طریقے سے گزارا، نیکیوں میں، خاون کی تابع داری میں، یا اگر شادی نہیں ہوئی تو وہ اچھی زندگی گزار گئی حیا میں، پردے میں، تو وہ وہاں جا کے حوروں کے مقام کو لے لیں گی. اور غلمان وہ شخص ہوں گے جو نیک صالح ہوں گے، تو وہ وہاں پہ انبیاء کی غلامی میں اور ان کے جو بڑے بڑے درجے کے جو وہاں پہ اعلیٰ برگزیدہ اولو العزم شخصیات ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے جو ہوں گے وہ غلمان ہوں گے. اللہ نے معیار اور ایک کسوٹی رکھی ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ کھولا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لا اور الہ کا ایک ٹکڑا ہے یہ، اور الا اللہ کا یہ ٹکڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹکڑے میں اور اس ٹکڑے میں ایک خاص فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ لا الہ ایک ٹکڑا، یہ اصل میں یقین اور ایمان نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، عہد ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے اور ثابت قدمی ہے. اور اس میں اللہ نے کہا پہلے کہو لا الہ، کسی الہ کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرے لیے کوئی حاجت روا ہے، نہ میرے لیے حاجت روا ہے، نہ میرے لیے کوئی حاجت روا ہے، نہ میرے لیے کوئی مشکل کشا ہے، نہ میرے لیے کوئی داتا ہے، مگر سوائے اللہ کے. اللہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے. یہ آپ نے وعدہ کیا. پھر ہر امت نے اپنے اپنے حساب سے کلمہ پڑھا. اگر کسی نے کہا داؤد رسول اللہ، تو کسی نے کہا موسیٰ رسول اللہ، تو کسی نے کہا عیسیٰ رسول اللہ. یہ ان کے واقعات. اور مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ. تو ہم پھر اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں ایمان ہے، یہاں پہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہمارے آخری نبی جو ہیں وہ محمد ہے، صلی علیہ وبارک علیہ. پہلے ہم نے اس کلمے کا تقاضا اور مطالبہ پورا کرنا ہے. اس طرح ہوا کہ ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد ان کی اولاد میں سے 4 شخصیتیں تھیں، لات، منات، عزا، یافس. یہ 4 شخصیات تھیں. جب یہ شخصیات آئیں تو یہ برگزیدہ اولو العزم شخصیات تھیں. لوگوں نے پہلے ان کو عزت دی، عزت مآب بنایا، عالی قدر بنایا. پھر بعد میں لوگوں نے ان کو مقرب بنایا. پھر تیسری سٹیج پہ لوگوں نے ان کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا. پھر چوتھی سٹیج پہ ان کو لوگوں نے وسیلہ بنایا، تو فعل بنایا اللہ تک رسائی کا. پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کو مختار قرار دے دیا کہ اب اللہ کے معاملات کے مختار یہ ہیں، یہی حاجت روا ہیں، داتا ہیں، یہی غوث ہیں، یہی بندہ نواز ہیں، یہی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں. 5ویں سٹیج پہ انہوں نے خیالوں میں ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر بعد میں پھر ان کے بت بنا لیے. پھر بتوں کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، سجدے کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی عبدیت میں چلے گئے. پھر نام رکھ لیا عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد منات.
یہ پھر انہوں نے نام رکھ لیے، ان کی ابدیت میں چلے گئے۔ مسلمان میں امت مسلمہ کے علماء فقہا نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، اور اللہ کے خانوادہ سے اور اللہ کے رفقا اور شرکاء سے اور اولیاء اللہ کو بھی ان لوگوں نے وسیلہ بنایا، مقرب بنایا، ان کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا، اور پھر انہی کے ذریعے مانگنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی داتا ہے، اللہ بھی غوث ہے، اور باقی یہ سب بھی غوث اور داتا اور حاجت روا ہے۔ کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ ہی جزا اور سزا دینے والا ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو کمزور نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کی باتوں میں یا کسی کے قرب کی وجہ سے وہ لاچار یا کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے سب مخلوق کا جو ذریعہ ہے، جو ان کا نہ وہ ہے، مطلب ان کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس چیز کو بھی بدل، سمپل سے جب تک ہم اس کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور اس میں عہد کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے لیے جنت کا راستہ نہیں کھلے گا۔ جس وقت کسی نے لا الہ پہلے نفی کر دی پوری کائنات کی ہر چیز کی، پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، اپنی جگہ اہمیت نہیں رکھتی، کسی قسم کی مدد کے لیے، کسی قسم کی مشکل کشائی کے لیے، کسی بھی قسم کی حاجت روائی کے لیے، سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی سب کچھ ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، راستہ اسے صراط مستقیم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بنیاد یہ ہے، تو پھر اس کی زندگی بندگی میں ہو جاتی ہے، پھر وہ زندگی نہیں رہتی، پھر وہ بندگی بن جاتی ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا بات کرنا معمولات کرنا یہ بندگی بن جاتی ہے۔ پھر یہی چیز اس کے لیے آگے جنت کے راستے پہ چلنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ مگر آپ کو عبادت کیا قیامت کے دن نہیں بچائے گی، نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، اور نہ ہی آپ کو حج بچائے گا، نہ ہی زکوٰۃ بچائے گی، صدقہ خیرات ہر قسم کے نیک اعمال نہیں بچائیں گے، جب تک عقیدے کے اندر راسخ پن نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ نے اللہ کو یکتا مانا اور یکتا پرستی کے اوپر آپ قائم رہے، کسی مزارات پہ، کسی زیارات پہ، کسی مقبروں پہ، کسی روزوں پہ جانے کی بجائے ہر جگہ اللہ کو موجود پائیں گے، اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ مسجدوں کی دیواروں میں مقید نہیں ہے، اللہ کسی بھی سجدہ گاؤں میں مقید نہیں ہے، اللہ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، پہاڑوں میں بھی ہے، جنگلوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، جہاں جہاں حد نگاہ ہے، جہاں جہاں دل کی دھڑکنیں ہیں، اللہ وہی ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ جنت کے لیے کوئی فیصلہ یہاں مقرر نہیں ہوا، یہی ہمارے فقہاء علماء اور محدثین نے یہاں پہ نئی قانون سازی بھی کر دی اور یہی فیصلے کر دیے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کا اتنا وقت نہیں لیتا، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اصل دین کی طرف، جو پیغمبروں کا دین ہے، جو آدم علیہ السلام سے دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے دیکھیں، رب صرف اللہ ہے، دین صرف اسلام ہے، کتاب صرف قرآن ہے، رسالت اور نبوت آدم تا محمد صلی علیہ وبارک علیہ ہے، خلافت جو ہے وہ شرعی امیر ریاست اسلامیہ ہے، اس کے بعد ولایت اولیاء اللہ جو ہے وہ تا قیامت جاری ہیں، ولی آتے رہیں گے، رسول نہیں آئیں گے۔
نبی نہیں آئے گا، ولایت چلتی رہے گی، ولی آتا رہے گا، اور وہی آپ کو اصل دین اور یہی پیغمبروں کا دین آپ کو سمجھائے گا۔ بس میں نے یہی بات کرنی تھی، اور میں نے آج آپ کو جنت کی اصل بات بتائی کہ جنت پہ یہاں کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے یا اس کو جہنم ہونے کی اس کو وعید سنا دے، کسی کے پاس نہیں۔ وہ اس کو راستہ بتا سکتا ہے، راستہ اس کو ذریعہ بتا سکتا ہے، فیصلہ رب کرے گا اپنے فضل و کرم سے، جس کو چاہے تو وہ اس کو جنت دے گا، اور اگر جس نے گناہ کیا اور اس کو اللہ نے نہ بخشا تو وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ روزے رکھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتا ہے، چاہے وہ بالکل باشرہ ہوگا، اللہ کے نزدیک اگر وہ مقام قبولیت پہ نہیں ہے، درجہ قبولیت پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بس یہ پہلا ایک ہی چیز ہے، تمام نبی یہی لائے، تمام رسول یہی لائے، اور تمام انبیاء اور رسول نے اسی کا تقاضا اور اسی کا مطالبہ سمجھایا۔ اس میں اگر آپ نے شرکت کر دی، کسی کو شامل کر دیا، غلطی سے بھی، نہ سمجھی سے بھی، کسی عالم کی بات میں، اس کی بات میں گر کے اور اس کی تعویل سے متاثر ہو کے، اس کی دلیل سے متاثر ہو کے یہ غلطی کی، تو آپ نے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اس کے تقاضے اور اس کے مطالبے کو سمجھیں۔ بس میں نے یہی کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔